آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 9ویں جماعت کے جان پہچان کے سبق نمبر 3 نادان دوست۔ ان کے رائٹر کے بارے میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ نادان دوست۔ کیشو کے گھر میں کارنس کے اوپر ایک چڑیا نے انڈے دیے تھے۔ کیشو اور اس کی بہن شیاما دونوں بڑے غور سے چڑیا کو وہاں آتے جاتے دیکھا کرتے۔ سویرے دونوں آنکھ ملتے کارنس کے سامنے پہنچ جاتے اور چڑا اور چڑیا دونوں کو وہاں بیٹھا پاتے۔ ان کو دیکھنے میں دونوں بچوں کو نہ معلوم کیا مزہ ملتا تھا۔ دودھ اور جلیبی کی بھی سدھ نہیں رہی تھی۔ دونوں کے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھتے۔ انڈے کس رنگ کے ہوں گے، کتنے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، ان میں سے بچے کس طرح نکل آئیں گے، بچوں کے پر کیسے نکلیں گے، گھونسلہ کیسا ہے، لیکن باتوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ نہ اماں کو گھر کے کام دھندے سے فرصت تھی، نہ بابو جی کو پڑھنے لکھنے سے۔ دونوں بچے آپس میں سوال و جواب کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ ابھی اس میں دیکھ لیجئے جو مشکل الفاظ ہے کوئی خاص نہیں۔ کارنس جو ہے چھجے کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ کام دھندے سے فرصت سارے آسان الفاظ ہیں۔ شیاما کہتی کیوں بھیا بچے نکل کر پھر سے اڑ جائیں گے۔ کیشو عالمانہ غرور سے کہتا ہے رے پگلی، پہلے پر نکلیں گے، بغیر پروں کے بیچارے کیسے اڑ جائیں گے۔ شیاما بچوں کو کیا کھلائے گی بیچاری۔ کیشو اس پیچیدہ سوال کا جواب کچھ نہ دے سکا تھا۔ اس طرح 3-4 دن گزر گئے۔ دونوں بچوں کی خواہش تحقیقات دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ انڈوں کو دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہو اٹھے تھے۔ انہوں نے قیاس کیا اب بچے ضرور نکل آئے ہوں گے۔ بچوں کے چارے کا سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ چڑیا بیچاری اتنا دانہ کہاں پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے۔ غریب بچے بھوک کے مارے چوں چوں کر کے مر جائیں گے۔ اس مصیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ کارنس پر تھوڑا سا دانہ رکھ دیا جائے۔ شیاما خوش ہو کر بولی تب تو چڑیوں کو چارے کے لیے کہیں اڑ کر نہ جانا پڑے گا۔ اس میں جو ہے ایک ہے عالمانہ غرور وہی تکبر، اور عالمانہ یعنی علم کا، یعنی میں بہت جانتا ہوں اس کا۔ اس میں وہ جواب دیتا کہ پہلے پر نکلیں گے پھر وہ اڑیں گے۔ اس کے بعد ہے جو 5ویں لائن ہے خواہش تحقیقات، یعنی ریسرچ کرنے کی جو خواہش ہے۔ انہوں نے قیاس کیا، اندازہ لگایا۔ قیاس کرنا، اندازہ لگانا۔ اس کے علاوہ الفاظ آسان ہیں۔ کیشو نہیں تب کیوں جائے گی۔ شیاما کیوں بھیا بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی۔ کیشو کا دھیان اس تکلیف کی طرف نہ گیا تھا۔ بولا ضرور تکلیف ہوتی ہوگی، بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے، اوپر سایہ بھی نہیں۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت بنا دینی چاہیے۔ پانی کی پیالی اور چاول رکھ دینے کی تجویز منظور ہو گئی۔ دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے۔ شیاما ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی۔ کیشو نے پتھر کی پیالی کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور اسے خوب صاف کر کے اس میں پانی بھرا۔ اب چاندنی کے لیے کپڑا کہاں سے آئے، پھر اوپر بغیر چھڑیوں کے ٹھہرے گا کیسے، اوپر چھڑیاں کھڑی کیسے ہوں گی۔ کیشو بڑی دیر تک اس ادھیڑ بن میں رہا۔ آخر اس نے یہ مشکل بھی حل کر لی۔ شیاما سے بولا جا کر کوڑا پھینکنے والی ٹوکری اٹھا لاؤ، اماں کو مت دکھانا۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں تجویز منظور ہوئی، یعنی یہ بات مان لی گئی کہ پانی کا نظم کیا جائے اور چاول رکھ دیا جائے۔ دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے۔ اس کے علاوہ چاندنی یعنی نیچے بچھانے کے لیے تاکہ بچوں کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو، اور پھر اوپر سے اگر کپڑا لگانی ہے تو اس کے لیے چھڑیاں چاہیے۔ شیاما دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی۔ کیشو نے اس کے سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ ٹھونس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا دیکھ ایسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے دھوپ جائے گی۔ شیاما نے دل میں سوچا بھیا کیسے چالاک ہیں۔ گرمی کے دن تھے، بابو جی دفتر گئے ہوئے تھے۔
ماں دونوں بچوں کو سلا کر خود سو گئی تھی، لیکن دونوں بچوں کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ اماں جی کو بہلانے کے لیے دونوں دم روکے، آنکھیں بند کیے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی معلوم ہوا کہ اماں جی اچھی طرح سو گئی ہیں، دونوں چپکے سے اٹھے اور بہت آہستہ سے دروازے کی سٹکنی کھول کر باہر نکل آئے۔ انڈوں کی حفاظت کی تیاریاں ہونے لگی۔ کیشو کمرے سے جا کر ایک اسٹول اٹھا لایا، لیکن اس سے کام نہ چلا تو نہانے کی چوکی لا کر اسٹول کے نیچے رکھی اور ڈرتے ڈرتے اسٹول پر چڑھا۔ شیاما دونوں ہاتھوں سے اسٹول پکڑے ہوئے تھی۔ اسٹول چاروں ٹانگیں برابر نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف زیادہ دباؤ پڑتا تھا ذرا سا ہل جاتا تھا۔ اس وقت کیشو کو اس قدر تکلیف برداشت کرنی پڑتی تھی، یہ اسی کا دل جانتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے کارنس پکڑ لیتا تھا اور شیاما کو دبی آواز سے ڈانٹتا، اچھی طرح پکڑو ورنہ اتر کر بہت ماروں گا۔ مگر بیچاری شیاما کا دل تو اوپر کارنس پر تھا، بار بار اس کا دھیان ادھر چلا جاتا اور ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے۔ کیشو نے جو ہی کارنس پر ہاتھ رکھا دونوں چڑیا اڑ گئیں۔ کیشو نے دیکھا کہ کارنس پر تھوڑے سے تنکے بچھے ہوئے ہیں اور اس پر 3 انڈے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے گھونسلے اس نے درخت پر دیکھے تھے ویسا کوئی گھونسلہ نہیں ہے۔ شیاما نے نیچے سے پوچھا، بچے ہیں بھیا؟ کیشو، 3 انڈے ہیں، بچے ابھی تک نہیں نکلے۔ شیاما، ذرا ہمیں دکھا دو بھیا، کتنے بڑے ہیں؟ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا جھنڈی لے کر آ، نیچے بچھا دوں۔ بیچارے انڈے تنکوں پر پڑے۔ شیاما دوڑ کر اپنی پرانی دھوتی پھاڑ کر ایک ٹکڑا لائی۔ کیشو نے جھک کر کپڑا لے لیا اور اسے تہہ کر کے ایک گدی بنائی اور اسے تنکوں پر بچھا کر تہہ کر کے 3 انڈے اس پر رکھ دیے۔ شیاما نے پھر کہا، ہم کو بھی دکھا دو بھیا۔ کیشو، دکھا دوں گا، پہلے ذرا وہ ٹوکری تو دے، اوپر سایہ تو کروں۔ شیاما نے ٹوکری نیچے سے تھما دی اور بولی، اب تم اتر آؤ، میں بھی دیکھوں۔ کیشو نے ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لگا کر کہا، جا دانا اور پانی کی پیالی لے آ، میں اتر آؤں گا تو تجھے دکھا دوں گا۔ شیاما پیالی اور چاول بھی لے آئی۔ کیشو نے ٹوکری کے نیچے دونوں چیزیں رکھ دیں اور آہستہ سے اتر آیا۔ شیاما نے گڑگڑا کر کہا، اب ہم کو بھی چڑھا دو بھیا۔ کیشو، تو گر پڑے گی۔ شیاما، نہ گروں گی بھیا، تم نیچے سے پکڑے رہنا، کہیں تو گرا پڑی تو اماں جی میری چٹنی ہی کر ڈالیں گی، کہیں گی کہ تو نے ہی چڑھایا تھا۔ کیا کرے گی دیکھ کر؟ اب انڈے بڑے آرام سے ہیں، جب بچے نکلیں گے تو ان کو پالیں گے۔ دونوں پرندے بار بار کارنس پر آتے تھے اور بغیر بیٹھے ہی اڑ جاتے تھے۔ کیشو نے سوچا، ہم لوگوں کے ڈر سے یہ نہیں بیٹھتے۔ اسٹول اٹھا کر کمرے میں آیا اور چوکی جہاں کی تھی وہیں رکھ دی۔ شیاما نے آنکھ میں آنسو بھر کر کہا، تم نے مجھے نہیں دکھایا، اماں جی سے کہہ دوں گی۔ کیشو، اماں جی سے کہے گی تو بہت ماروں گا، کہہ دیتا ہوں۔ شیاما، تو تم نے مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ کیشو، اگر گر پڑتی تو 4 سر نہ ہوتے۔ شیاما، ہو جاتے تو ہو جاتے، دیکھ لینا، میں کہہ دوں گی۔ اتنے میں کوٹری کا دروازہ کھلا اور ماں نے دھوپ سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے کہا، تم دونوں باہر کب نکل آئے؟ میں نے کہا تھا دوپہر کو نہ نکلنا۔ کس نے یہ کواڑ کھولا؟ کواڑ کیشو نے کھولا تھا، لیکن شیاما نے ماں سے بات نہیں کہی، اسے خوف ہوا کہ بھیا پٹ جائیں گے۔ کیشو دل میں رہا تھا کہ کہیں شیاما کہہ نہ دے انڈے نہ دکھائے تھے، اس وجہ سے اب اس کو شیاما پر اعتبار نہ تھا۔ شیاما صرف محبت کے مارے چپ تھی یا اس قصور میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا؟ شاید دونوں ہی باتیں تھیں، قصور یعنی جرم میں۔ ماں نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر کمرے میں بند کر دیا اور آہستہ آہستہ انہیں پنکھا جھیلنے لگی۔ ابھی صرف 2 بجے تھے، باہر تیز لو چل رہی تھی، اب دونوں کو نیند آ گئی۔ 4 بجے یکایک شیاما کی آنکھ کھلی، کواڑ کھلے ہوئے تھے، وہ دوڑتی ہوئی کارنس کے پاس آئی، اوپر کی طرف تکنے لگی۔ ٹوکری کا پتہ نہ تھا، اتفاقاً اس کی نگاہ نیچے گئی اور وہ الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر زور سے بولی، بھیا انڈے تو نیچے پڑے ہیں، بچے اڑ گئے۔ کیشو گھبرا کر اٹھا اور دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہے کہ تینوں انڈے نیچے ٹوٹے پڑے ہیں، پانی کی پیالی بھی ایک طرف ٹوٹی پڑی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سہمی ہوئی آنکھوں سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔
श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव तू उसको थामे नहीं खड़ी थी? तुम ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हो गया तुझे नहीं मालूम, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती, केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हा 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ौम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़ियाँ फिर वहाँ न दिखाई दी। हिफाजत करने के ज़ौम में यानी कि ख्वाहिश में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। इसमें यहीं तक, फिर देखते हैं सवाल और जवाब। अल्लाह हाफिज़।